العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسعود کے بعد قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جس کے اندر بہت سارے احکام اور مسائل ہیں، اور اللہ کرے کہ ان احکام اور مسائل کو ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3-4 خطبوں میں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ اس موضوع کو میں مکمل کر کے اپنا دوسرے موضوع کو چنوں گا آئندہ جمعہ۔ اب اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ وضو اور تیمم کے احکام و مسائل اب حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا کچھ حصہ منسوخ ہے، جو ایک وقتی طور پر اللہ نے اتارا تھا، اس کے بعد اس کو بدل دیا گیا۔ چنانچہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، سب کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو نماز مت پڑھا کرو اس وقت جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہم منہ سے کیا بول رہے ہیں، اتنا نشہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک۔ یہ احکام وہ مسائل ایسے ہیں کہ یہ جو منسوخ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اس وقت اتارا تھا جب مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر شراب عام تھی، لوگ شراب پیتے تھے، اور اس کی برائی میں، اس کی کراہیت میں اور اس کی ممانعت میں کوئی آیت کریمہ اس وقت تک نہیں اتری تھی۔ صحابہ کرام بھی پیتے تھے، تو اس وقت تک ایسا اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا کہ وَأَنتُمْ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اے ایمان والو اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ میں منہ سے کیا بول رہا ہوں۔ نشے میں ہوتا نہیں، آدمی سمجھتا نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں، بولے جاتا ہے، کبھی کبھی بادشاہ کو گالیاں بکنے لگتا ہے، وقت کے وزیر اعظم کو گالیاں بکنے لگتا ہے وہ نشے کی حالت میں، اسے پتہ ہی نہیں منہ سے کیا بولا جا رہا ہے۔ اللہ نے پہلے اس بات کو منع کیا کہ ایسی حالت میں نماز مت پڑھو۔ ایک واقعہ اس پس منظر میں ہے مسند احمد کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر موجود تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور اس وقت ایک صحابی آئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا اور مغرب کی نماز ہو چکی تھی، اور وہ اس چکر میں رہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ نماز، وہ شراب کے نشے میں تھے، اور اللہ نے منع فرمایا تھا کہ حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز مت پڑھو جب تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ تم منہ سے کیا بول رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو ان کو اس انتظار میں مغرب کا وقت نکل گیا کہ جب یہ پتہ چلے کہ میں کیا بول رہا ہوں، صحیح ہے یا غلط ہے، اس وقت میں نماز پڑھوں گا۔ مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام موجود تھے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ وہ شخص آیا اور اس نے مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور زور زور سے پہلی رکعت میں وہ سورہ کافرون پڑھ رہا تھا، سورہ کافرون۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ تو واضح ہوتا ہے کہ جن نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری پڑھا ہے انہیں جہری ہی پڑھنا، اگرچہ آدمی کی جماعت کسی وجہ سے چھوٹ جائے، جماعت سے نماز رہ جائے، تو بعد میں اکیلا پہنچے تب بھی جو نمازیں جہری ہیں جیسے مغرب اور عشاء فجر، اس میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، اگر اکیلا آدمی بعد میں آیا ہے تب بھی اسے بلند آواز سے ہی قرأت کرنا۔ البتہ اتنی آواز نہ ہو، جب زیادہ لوگ نہیں ہیں تو اتنی آواز کم از کم ضرور ہو کہ وہ خود سن رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ لوگ نماز اپنے دل میں پڑھ لیں. جن نمازوں کو جہری پڑھا گیا تھا ان نمازوں کو جہری ہی پڑھا جائے گا, چاہے وہ اکیلے پڑھے یا جماعت کے ساتھ میں. جماعت میں امام قرأت جہرن کرے گا, اور اگر اکیلے آدمی نماز پڑھ رہا تو خود وہ اپنی قرأت جہری کرے گا. تو وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ کافرون پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون, تو لا چھوڑ دیا, اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون کہنے کے بجائے وہ نشے کی حالت میں اعبد ما تعبدون کہہ دیا انہوں نے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول, اگر شراب کو حرام نہ کیا گیا بالکل تو اللہ کا قرآن بدل جائے گا, اس لیے کہ ابھی آپ دنیا کے اندر موجود ہیں. اب دیکھ رہے ہو یہ شخص کیا پڑھ رہا ہے, اعبد ما تعبدون. اس کا معنی یہ ہوتا, عربی زبان اتنی نازک زبان ہے کہ ایک لفظ سے پورا مفہوم بدل جاتا ہے. لا اعبد ما تعبدون کا معنی یہ ہے کہ اے کافروں, جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی ہم نہیں کریں گے, اور جس کی ہم کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرو گے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ان کے لیے ان کا دین ہے. تو لا چھوڑ دیا انہوں نے, کہا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون, اے کافروں جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی ہم بھی کرتے ہیں پوجا. پورے مفہوم کو بدل کر رکھ دیا لا چھوڑ کر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ, اگر یہ شراب بالکل حرام نہ کی گئی تو لوگ اللہ کا قرآن بدل دیں گے. اور اسی مشورے پر رات میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں شراب کو حرام کر دیا گیا بالکل. اور اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے خادم رسول اللہ تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگاتے تھے, وضو کراتے تھے. اور کبھی کبھی جو سینئر صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں ایمان لانے والے لوگ تھے, کبھی کبھی ان کی بھی خدمت کر دیا کرتے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں, جن کو اللہ نے, اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی کہہ دیا تھا. عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے, عشرہ عربی میں کہتے ہیں 10 لوگ, 10 کو, اور مبشرہ مانے بشارت والے لوگ. عشرہ مبشرہ کے 10 لوگ, ابو طلحہ, زبیر, سعد و سعید اور عبد الرحمن بن عوف, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ان کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت مل چکی. ان میں سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں, گلاس میں, وہ کٹورے اس وقت جیسے بھی ہوا کرتے تھے ان میں بڑے برتن سے لا کر شراب دے رہے تھے. کس کو؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو جنتی ہونے کی بشارت جن کو ملی. ابو طلحہ کو, زبیر کو, یہ دنیا میں جن کو جنتی ہونے کی بشارت ہے, ان کو اس میں چھوٹے برتن میں لا کر بڑے برتن سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب دے رہے تھے اور وہ لوگ پی رہے تھے. اتنے میں ایک آواز سنائی دی, ایک ڈگی پیٹنے والا اور ایک آواز لگانے والا اونٹ پر بیٹھا آواز لگا رہا تھا. وہ کون سی آواز تھی؟ کہا من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حرمت علیہ الخمر. یہ اعلان محمد رسول اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ آج کے بعد سے شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا ہے. ابو طلحہ نے کہا کہ انس رک جاؤ, پہلے بات سنو, یہ کون سا اعلان ہو رہا؟ پتہ چلا کہ یہ لوگ اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وہ شخص اعلان کر رہا تھا من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے قد حرمت علیہ الخمر, شراب کو حرام کر دیا گیا ہے بالکل. تو جو ہاتھوں میں پیالے تھے اس کو بھی نہ دیا صحابہ کرام نے, اور پورے نالیوں میں اس طرح سے شراب بہہ رہی تھی. اس وقت سب سے بڑا رئیس آدمی مانا جاتا تھا وہ کہ جس کے یہاں سب سے پرانی شراب مٹکوں کے اندر موجود ہو گئی. سب کو ختم کر دیا اور اسی دن سے بالکل سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ اس وقت اترا تھا جو منسوخ ہو چکا ہے. اور دوسرا حصہ جس کی میں وضاحت آج کے خطبے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ولا جنوبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا فإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم. فرمایا کہ ہاں اگر راہ چلتے
گزر جانے والے ہو. فرمایا کہ جب تک کہ تم اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو اس وقت تک نماز نہ پڑھو, اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. یعنی کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو وہ حالت جنابت میں ہوتا ہے, بیوی بھی حالت جنابت میں ہوتی ہے, تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجد میں مت آؤ اس وقت تک جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راستے سے گزرنا پڑ جائے تو الگ بات ہے. بعض صحابہ کرام کے مکانات ایسے تھے جو مسجد نبوی شریف کی طرف سے, مسجد نبوی شریف کے اندر سے راستہ تھا ان کے مکانوں کا, تو اللہ نے اسے اس کی اجازت دی کہ اگر مسجد کے اندر جانا پڑ جائے, کسی وجہ سے کوئی چیز بھول آیا ہے آدمی, تو اتنی اجازت ہے ایسی حالت میں مسجد میں جا سکتا ہے اگر اس کے کپڑے میں کوئی نجاست نہیں لگی ہے, صرف وہ جنابت کی حالت میں, تو جا کر فوراً واپس آئے, مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا. اور فرمائیں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, تو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو, فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. بالکل صاف صاف اللہ نے احکام نازل فرمایا, اگر ان احکام کو بیان نہ کیا جائے تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے استنجا کر کے آیا ہو, پاخانہ پیشاب کر کے آیا ہو, تو یا تم فرمایا کہ اولا مستم النساء, چاہے تم نے اپنی عورتوں سے جنابت کیا ہو, قرابت داری کی ہو, مباشرت کی ہو, تو ایسی حالت میں فرمایا کہ تمہیں اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کر کے تیمم کرو. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے. آپ اپنے موبائل میں ڈائل کریں, فوراً یہ میں بیان کر رہا ہوں, یہ فوراً پورا کا پورا بیان اس پر آ جائے گا. فرمایا کہ اگر تمہیں نہ ملے, کن حالتوں میں؟ 3 چیزوں میں. ایک تو یہ کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا پھر تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو, مباشرت کر چکے ہو. ایسی یہ 3 صورتیں ہیں. چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو, استنجا کر کے آیا ہو, اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرے. تیمم اللہ نے دین کے اندر کتنی آسانی رکھی کہ ایک تو یہ ہے کہ بیمار کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بیمار ہو اس کو پانی نہ ملے. اگرچہ آدمی بیمار ہے, پانی موجود بھی ہے, تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. بیماری ایسی ہو جو پانی کی وجہ سے بڑھ جانے کی امید ہو. تو جیسے مثال کے طور پر سانس کا کوئی مریض ہے جس کے دمہ کی بیماری ہے, سانس پھول رہی, اگر اسے غسل کرنا سردیوں کے موسم میں اتنا زیادہ مشکل ہو جائے کہ اس کی جان کی بازی لگ جائے, موت و زندگی کی کشمکش میں آ جائے, ایسی صورتحال میں آدمی ہو یا عورت تیمم کر سکتی ہے. تیمم کا میں واقعہ مزید گفتگو میں آؤں گا انشاءاللہ, ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو دوسرے یہ ہے کہ جب آدمی استنجا کر کے آئے پیشاب پاخانے کے بعد, اور یا پھر وہ جو ہے بیویوں سے مباشرت کی ہے اس نے اور پانی نہیں مل رہا ہے. ایک تو وہ شکل ہے کہ پانی مل بھی رہا ہے لیکن آدمی کو بیماری ہے, دوسری شکل یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں آدمی تیمم کرے گا پاک مٹی سے, اس کے بعد نماز پڑھے گا. اور تیمم سے دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر بالکل واضح کر دیا. یہ آیت سورہ نساء آپ ڈالیں اپنے موبائل کے اندر, آیت نمبر 43 ڈالیں, فوراً یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کی اسکرین پر. کہ فرمایا کہ یا پھر جو ہے وہ وضو اور غسل دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے, 1 منٹ نہیں لگے گا. وضو اور غسل دونوں ایک ساتھ, 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے. سر اللہ کا اصل یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری, اللہ کی اطاعت کرنا مقصد ہے, ورنہ عقل سے سوچو تو اس میں کچھ نہیں. تیمم میں کیا ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اور ایک آسانی کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جیسے سردیوں کا موسم ہے, اس میں عام طور پر آدمی موزے پہنے رہتا ہے یا سر پر عمامہ باندھ لیتا ہے. تو سر پر عمامہ باندھنے پر بھی عمامے پر مسح کیا جائے گا. بھیگے ہوئے ہاتھ اس پر پھیر لیے جائیں, اس کو اتارا نہ جائے. سردی کے موسم میں یہ کافی ہے, بس بھیگے ہوئے ہاتھ اس پر پھیر لیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ موزوں پر مسح کر لیا جائے, سوائے ان موزوں کے
جس میں کوئی ایسی ڈیزائن بنی ہو جو انسان کے پیروں کی کھال نظر آ رہی ہو، ان موضوع پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ بقیہ سارے موضوع پر، چاہے وہ چمڑے کے ہوں یا کپڑے کے ہوں، سارے موضوع پر مسح کیا جا سکتا۔ کب تک؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقیم اپنے 5 نمازوں تک 24 گھنٹے تک مسح کرے گا۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں وضو کیا ہے اس نے اور وضو کر کے موزے پہن لے تو پھر ظہر میں بھی ان موزوں پر مسح کر لیا جائے گا، دھلے نہیں جائیں گے۔ عصر میں بھی مسح کر لیا جائے گا، مغرب میں بھی مسح کر لیا جائے گا، عشاء میں بھی مسح کر لیا جائے گا۔ دوسری جب فجر آئے گی تب ان موزوں کو اتار کر دھلنا ضروری ہوگا۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی، آپ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پتہ چلا کہ پھر آدمی ہوٹلوں پر اپنے طریقے سے پھر بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے میں پورے آپ حضرات کے سامنے واضح مسائل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 3 صورتیں وہ ہیں کہ جن میں پانی نہ ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی پاخانے پیشاب گیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وضو اس کو کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے۔ اور یا تو بیویوں سے آدمی معاشرت کیا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آدمی سفر میں ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔ چوتھی شکل وہ ہے کہ پانی مل رہا ہے لیکن آدمی بیمار ہے یا اس بیماری سے اس کی جان نکل جانے کا اندیشہ ہے، تو اب تیمم کیا جائے گا پاک مٹی سے، پھر پانی نہیں لگنے پائے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے جو 318 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص جنگ کے موقع پر اس کے سر میں چوٹ لگی، نیزہ لگایا اور سر پر وہ جو ہے زخم تھا اور اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا اور وہ جنبی ہو گیا۔ وہ خواب میں اس کے وہ احتلام ہو گیا، جیسے سونے میں عام طور پر نوجوانوں کو ہو جاتا ہے، تو احتلام ہو گیا۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں؟ تو لوگ اس وقت تک نہیں جانتے تھے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، غسل کرنا پڑے گا، اور بیچارہ غسل کیا اس نے۔ بھئی نماز تو کسی حال میں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اس نے غسل کیا، وہ زخم بڑھا حتیٰ کہ وہ شخص مر گیا اسے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا اگر سب کے سب جاہل تھے تو کسی جاننے والے سے معلوم کر لینا چاہیے۔ ارے اس شخص کو مار ڈالا تم نے اس مسئلے کو بتا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو مسح کرنا چاہیے تھا، تیمم کرنا چاہیے تھا، کیوں اس نے غسل کیا؟ زخم کی حالت میں، سر پہ اتنا زیادہ زخم تھا اور وہ بیمار تھا اور اس کو وہ نیند میں اس کو احتلام ہو گیا، جو ہے جسے وہ کہتے ہیں ناٹ فال جسے کہتے ہیں، وہ ہو گیا اور اس کے جو ہے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا اور لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ غسل کرو، غسل کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں ہوئے اور کہا اگر سب کے سب جاہل تھے تو لوگوں کو کسی جاننے والے سے معلوم کرنا چاہیے تھا، اگر اسے تیمم کرنا چاہیے تھا، اس کی جان چلی گئی۔ دین بالکل آسان ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو یہ پگڑی اور مسے پر اور موزوں پر مسح کرنے کی جو روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 146 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں نکلی۔ ایک تو یہ ہے کہ سردی کے موسم میں جو آسانیاں تھیں اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی تھی، ان آسانیوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور اسی طریقے سے کوئی زخم ہے، آدمی اس پر پاک کپڑا لپیٹے ہوئے ہے اور ایسی جگہ پر زخم ہے جو وضو میں دھلا جاتا ہے، مثال کے طور پر ٹخنے کے نیچے پیر میں ہے زخم، یا سر پر مسح کیا جاتا ہے سر میں ہے یا ہاتھ تک ہے، تو ان تمام چیزوں پر وہ پاک کپڑا، پاک پٹی اگر بندھی ہوئی ہے، صاف ستھری پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مسح کیا جائے گا۔ بس جتنا دھلنا ممکن ہے اتنا دھل لیا جائے، اس پر مسح کر لیا جائے۔ اچھا، رہی بات یہ کہ مسح مقیم آدمی کرے گا 24 گھنٹے تک، 5 نمازوں تک۔ فجر کی نماز پڑھ کر اگر آدمی اپنے سر پر پگڑی باندھ لیتا ہے اور موزے پہن لیتا ہے تو وہ مسح کرے گا ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، دوسرے دن کی فجر تک۔ دوسرے دن فجر میں پھر اس کو اتار کر دوبارہ دھلنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر وہ باندھ لے، پھر 24 گھنٹے تک وہ مسح کرتا رہے۔ اور اگر حالت سفر میں ہے تو سفر کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر حالت سفر میں ہے تو وہ 15 نمازوں تک یہی کرے گا، یعنی 3 دن اور 3 راتیں۔ ابو داؤد کی اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف بیان فرمایا
کہ مقیم ہے، اپنے گاؤں میں ہے، اپنے گھر میں ہے، تو وہ ایک دن ایک رات مسا کرے گا، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات مسا کرے گا، یعنی 15 نمازوں تک 15 نمازوں تک وہ اپنی پگڑی پر، اپنے موزے پر مسا کرتا رہے، اور جب 15 نمازیں پوری ہو جائیں، یعنی 3 دن 3 رات گزر جائیں، تب اس پر دھلنا فرض ہوگا کہ اپنے موزوں کو اتار کر۔ بعض لوگ خواہ کا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ چمڑے کے موزے پر مسا کر لیا جائے، کپڑے کے موزے پر مسا نہ کیا جائے، یہ بالکل باطل مسئلہ ہے۔ ترمذی شریف کے اندر دونوں طرح کے موزوں پر مسا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور طریقہ ہے، سوائے ان موزوں کے کہ کچھ ایسی بیل وغیرہ بنی ہو موزے میں، جو لیڈیز موزوں میں، عورتوں کے موزوں میں اکثر بنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیروں کی کھال نظر آ رہی ہو، تو ایسے موزے پر مسا نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے ہلکے کپڑے کا نہ ہو موزہ جس کی وجہ سے کھال نظر آ رہی ہو، اگر کھال نظر آ رہی ہے تو پھر اس پر مسا کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس کو ہر وضو میں اتارنا ہی پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تیمم کسے کہا جاتا ہے، تیمم کیا چیز ہے؟ اب آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، تیمم میں کچھ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ۔ صرف 2 کام کرنا ہے تیمم میں، آپ کو پاک مٹی پر ہاتھ مارنا ایسے، پھر اپنے ہاتھوں کو ایسے جھاڑ دینا، پہلی مرتبہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا، اور دوسری مرتبہ پھر مٹی پر ہاتھ مارنا، پھر ایسے جھاڑ لینا، پھر جو ہے دائیں ہاتھ پر کوہنیوں تک اور بائیں ہاتھ پر کوہنیوں تک، ان 2 عمل سے 1 منٹ نہیں لگے گا، آدمی پاک بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر، مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی سفر میں اونٹ پر سفر کر رہے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی موجود تھے، یہاں تک کہ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی، کہیں سوئے، انہیں خواب میں احتلام ہو گیا۔ عام طور پر صحابہ کو بھی ہوتا تھا، یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آج ہی کے دور کے نوجوان میں ہوتا، ہر دور کے اندر ایسا رہا، خواب میں یہ احتلام ہو سکتا ہے، آدمی نجس ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل شروع میں ایمان لائے، وہ جنابت کی حالت میں تھے، ان پر غسل فرض تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اور تو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس وقت تک، تو جس شخص کو وضو کرنا تھا پانی وہاں پر مل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار میرے اوپر تو غسل فرض ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کیا کام کیا کہ پوری مٹی پر لوٹ پوٹ کر لی، جیسا جانور لوٹتا، پوری مٹی پر لوٹ پوٹ کر لے کہ میرے اوپر پورا غسل فرض ہے، پورے بدن میں مٹی لگا لیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمار بس اتنا ہی کافی تھا جتنا قرآن کے اندر ہے۔ فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے پر پاک مٹی پر ہاتھ مار کے لگانا، اور اپنے کوہنیوں پر، اسی سے غسل بھی ہو جاتا ہے، اسی سے وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہوٹلوں پر دوسری طریقے سے اس کو بیان کیا جائے۔ مطلب اچھی طرح یاد رکھیں کہ آدمی کو ایسی بیماری ہو کہ اس کی موت زندگی کی کشمکش ہو، اس کو یہ تیمم کرنا جائز ہے، یا تو حالت سفر میں، ایسے سفر میں آدمی نکل جائے جہاں پانی نہ مل رہا ہو، اس کے لیے پانی آدمی نظر دوڑائے، اگر اس کی نگاہ تک پانی نہیں مل رہا تو پھر اس کے لیے سفر میں اپنے بیگ میں پاک مٹی کا کوئی ڈھیلا رکھ لے، اگر کسی کا لمبا سفر ہے، بس اس پر دونوں ہاتھ مارنا 1 مرتبہ، اور اپنے چہرے پر پھیرنا، دوسری مرتبہ پھر مارنا، ایسے جھاڑ دینا، پھر دونوں کوہنیوں سے، بس اتنا ہی کرنا، بس اسی کو غسل کہا جاتا ہے، اسی کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اور وہ چاہے وہ حالت غسل میں ہو، جنابت میں ہو، اور یا چاہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، دونوں کام ایک ہی ساتھ ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں، میں کیا بتاؤں، یہ آیت کریمہ جانتے ہو کب اتری؟ ایک سفر کے موقع پر جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گلے سے ٹوٹ کر گر گیا۔ ایک تو مسئلہ یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ عورتوں کو ہار وغیرہ پہننا چاہیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پہنتی تھیں. عورتوں کی زینت ہے، اس سے خوبصورتی بھی ہے. عورتوں کی ہار وغیرہ گلے میں کچھ نہ کچھ پہننا چاہیے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہار پہنتی تھی. نبی کی بیویاں سب کے سب گلے میں ہار پہنتی تھیں. عورتوں کو ہار پہننا چاہیے خوبصورتی کے لیے. مرد پہنے تو یہ غلط ہے، کیونکہ زینت عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے. آزائے زینت مرد کے لیے نہیں ہے کہ چین وغیرہ اپنے گلے میں پہن لے. عورت اپنے گلے میں کوئی ہار وغیرہ چاہے کہ بہت جتنا خوبصورت اسے مل سکے اتنا خوبصورت پہنے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار ٹوٹ کر گر گیا اور لوگوں کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ رک جاؤ، اپنا قافلہ روک دو. لوگوں نے اپنے اونٹوں کو روک دیا اور ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سگے باپ تھے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سخت غصے میں ہوئے کہ اے عائشہ تم کیسے اپنا ہار اپنا یہ رکھتے ہو؟ بتائیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اب بتائیے پانی بھی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھی جائے؟ اے عائشہ تم نے یہ بہت غلط کیا، تم کیسے اپنا سنبھال کر ہار نہیں رکھتی؟ تمہارے ہار کی وجہ سے نماز کا وقت جا رہا. سورج نکلنے میں چند لمحے باقی ہیں، سورج نکلنے میں فجر کا وقت جا رہا. اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ سعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اب تم پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ مار کے اپنے چہرے پر لگا لو اور اس کے بعد جو ہے اپنی کوہنیوں تک یہاں تک ہاتھ تک لگا لو، بس نماز پڑھ لو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور کہا اے عائشہ میرا یہ نہیں سمجھا تھا کہ تمہارا ہر عمل برکت والا